صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کا تحفہ درود پاک کی شکل میں پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت پاک کی چند اشعار۔ ہر فیصلہ جہاں سے نرالا علی کا ہے، ہر فیصلہ جہاں سے نرالا علی کا ہے، پیارا ہے جو نبی کا وہ پیارا علی کا ہے، پیارا ہے جو نبی کا وہ پیارا علی کا ہے۔ یہ دل بھی لے کے حسرت دیدار چل پڑا، یہ دل بھی لے کے حسرت دیدار چل پڑا۔ سوئے نجف کچھ ایسا نظارہ علی کا ہے، سوئے نجف کچھ ایسا نظارہ علی کا ہے۔ اور کفر یزیدیت، فکر یزیدیت، فکر یزیدیت کا محل جس نے ڈھا دیا، فکر یزیدیت کا محل جس نے ڈھا دیا، وہ بے مثال راج دلارہ علی کا ہے، وہ بے مثال راج دلارہ علی کا ہے۔ اور ہوتے ہوئے جہاں کی ہر نعمت عظیم، ہوتے ہوئے جہاں کی ہر نعمت عظیم، پھر بھی قناعتوں پر گزارا علی کا ہے، پھر بھی قناعتوں پر گزارا علی کا ہے۔ ہر فیصلہ جہاں سے نرالا علی کا ہے، پیارا ہے جو نبی کا وہ پیارا علی کا ہے۔ درود پاک پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے۔ اللہ محرم الحرام کے فیوز و برکات سے اور مولا حسنین کریمین کے فیضان و کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور آپ کی محفل میں بیٹھنے کی، آپ کا ذکر کرنے کی اور آپ کی نظر و نیاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا علی اس عظیم ہستی کا نام ہے۔ ابھی تو 2 روز صرف 2 ڈیز مولا علی کے عظمت پر بیان ہوا ہے، یوں کئی ڈیز بیان ہوں گے تو بھی مولا علی کی عظمت حتی الامکان بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ امام احمد فرماتے ہیں سب سے زیادہ حدیث جس صحابی کی فضیلت میں مروی ہے ان کا نام ہے علی، ان کا نام ہے علی۔ روایت میں ہے کہ مولا علی مشکل کشا اپنے گھوڑے کے رکاب میں اپنا ایک پیر داخل کرتے تھے، دوسرا پیر داخل کرنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ جو اتنے کم وقت میں پورا قرآن پڑھ لے وہ ہے علی، جو اتنے تھوڑے سے عرصے میں قرآن کی مکمل تلاوت کر لے وہ ہیں علی۔ امرات المناجی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت عظیم عالم دین گزرے ہیں آپ، حاکم الامت ہیں آپ فرماتے ہیں علی کی محبت اصل ایمان ہے، علی کی محبت اصل ایمان ہے، اور علی سے بغض جو ہے یہ حرام ہے، اور کبھی علی کا بغض کفر بھی ہے۔ کون علی دوستو؟ وہ علی جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں ان علی منی وانا منہ فہو ولی کل مومن۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ان علی منی، علی مجھ سے ہے، وانا منہ، میں علی سے ہوں، فہو ولی کل مومن، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ مطلب یہ ہے ہر ولی کا ہر مومن کا ولی ہے۔ ولی مانے مددگار۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں فہو ولی کل مومن، علی کوئی اور نہیں
جو مومنوں کا مددگار ہے وہ علی، جو مومنوں کا مولا ہے وہ علی۔ مومنوں کے مددگار کا نام ہے علی۔ مولا علی کی فضیلت تو اتنی عظیم ہے کہ صحابہ فرمایا کرتے تھے یہ مولا علی ہے سرکار کے اصحاب میں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ مولا علی کے بابت میرے حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مولا علی تمہاری حالت جو ہے نا یہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کچھ آپ کی عظمت میں اتنی کمی کی کہ آپ کے پاک امی جان سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برا بھلا کہہ دیا، تہمت لگا دی، الزام عائد کر دیے، اور کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نہیں تھے وہ بھی کہنا شروع کر دیا عیسیٰ اللہ کے بندے تھے۔ کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا بڑھ گئے کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ علی تمہاری کنڈیشن بھی ایسی ہی ہے، کچھ لوگ تم سے محبت کریں گے تو محبت میں اتنے بڑھ جائیں گے، معاذ اللہ تم کو خدا کہہ دیں گے، تم کو وہ کہیں گے جو تمہاری شان نہیں ہے۔ علی جو تم کو تمہاری شان سے بڑھائے گا وہ رافضی ہوگا، رافضی، اور جو تمہاری شان کو گھٹائے گا وہ خارجی ہوگا، خارجی۔ اور نہ رافضیوں کے علی ہے نہ خارجیوں کے علی ہے، اور جب رافضیوں خارجیوں کے علی نہیں ہے نبی کہاں ہو سکتے؟ نبی نہیں، خدا نہیں ہو سکتا، اور جن کے حضور خدا نہیں ان کی جنت بھی نہیں، ان کے لیے جہنم ہی ہے۔ تو کچھ لوگ آپ کی تعظیم کریں گے، آپ کا ریسپیکٹ اور آپ کی محبت، آپ سے محبت کریں گے، لیکن آپ کی محبت میں اتنا افراط کریں گے، اتنا بڑھ جائیں گے نا کہ آپ جو نہیں ہیں وہ بھی کہنا شروع کر دیں گے ہم تو کسی کو مانتے ہیں نا تو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، جس کو بھی مانتے حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، اور حضور نے جتنا ماننے کے لیے کہا اتنا مانتے ہیں۔ اپنی طبیعت سے کسی کی فضیلت بیان نہیں کرتے کہ یہ ہے وہ ہے، حضور نے جو کہہ دیا وہ کہتے ہیں۔ جب حضور نے فرما دیا حب ابی بکر، حب ابی بکر، ابو بکر کی محبت، و شکر واجب علی امتی، جب حضور نے فرما دیا ابو بکر کی محبت اور ان کا شکریہ میرے ہر امتی پر واجب ہے، تو ہم ابو بکر کا ہم تذکرہ فرماتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں۔ جب میرے حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا عمر کے بابت، آقا نے فرمایا اے لوگو سنو، لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، لوگو میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ میرے حضور نے فرما دیا تو ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے حضور نے عثمان کا تذکرہ کیا، عثمان ذوالنورین کے بابت فرمایا عثمان اب اس کے بعد ما علی عثمان ما عملہ بعد ہذہ، عثمان اس کے بعد تم کوئی نیکی نہ کرو، تمہیں یہ نیکی جو تم نے کی ہے یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو ہم عثمان کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ میرے حضور نے فرما دیا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور من کنت مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ میرے حضور نے فرمایا تو ہم بیان کرتے ہیں۔ طبیعت سے ہم کسی کو ماننے والے، ہم حضور کے غلام ہیں۔ میرے حضور جس کو ماننے کے لیے کہتے ہیں اس کو مانتے ہیں۔ اب دنیا کا کوئی انسان کہ مولانا صاحب آپ یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہم تیرے غلام نہیں ہیں، تیری باتیں ماننے والے نہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے عاشق ہیں، حضور کے شیدائی ہیں۔ جس کو حضور نے بڑھا دیا ہے ہم اس کو گھٹائیں گے نہیں، حضور کے عاشق ہیں۔ حضور نے جتنا بڑھایا ہے، جتنی فضیلت بیان کی ہے اتنا تذکرہ کریں گے تو سر پٹک پٹک کر پھوڑ ڈال، مر جا۔ تیرے کہنے کی وجہ سے کسی صحابی کی گستاخی نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا ہے کہ صحابہ کو گالی دیتا ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، وہ میرا نہیں ہے، اور جو حضور کا نہیں وہ علی کا بھی نہیں ہے، اور جو حضور و علی کا نہیں وہ کس کا ہے آپ خود جان سکتے ہیں۔
जन्नती जन्नती। सिद्दीक और उमर जन्नती जन्नती। तो हम हुजूर की वजह से मानते हैं, जिसको हुजूर ने माना है, जिसकी फजीलतें मेरे हुजूर ने बयान फरमा दी है, हम उसकी फजीलत डंके के चोट पर बयान फरमाएंगे। और कुछ लोगों को ये कीड़ा होता है कि माह मुहर्रमुल हराम में सहाबा का तज़किरा क्यों है। मैं अलल ऐलान कहना चाहता हूँ, ओ लोगो तुम कहते हो मुहर्रमुल हराम में सहाबा का तज़किरा क्यों करते हो, सिर्फ अली का तज़किरा करो। मैं अली का आशिक हूँ, मेरे बाप अली के आशिक, मैं अली का दीवाना हूँ, ख़ानदानी आशिक हूँ, अली का ऐसा आशिक हूँ। आपने खुद देखा ना, 2 डेज़ हमने मौला अली की फजीलत पर बयान किया है। और मैं अब भी कहता हूँ, मौला अली के शान के बाबत 1 महीने का प्रोग्राम रखिए, 2 महीने का रखिए, मैं बयान करूँगा, क्योंकि मैं मौला अली का ग़ुलाम हूँ, मौला अली के दर के टुकड़ों में पलता हूँ, आपकी खैरात खाता हूँ, आपके लाडलों का सदका खाता हूँ। मैं आपका ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हूँ, आपके ग़ुलामों का ग़ुलाम हूँ, आपकी फजीलत बयान करूँगा। लेकिन ऐ अली का मानने वाला गद्दार सुन ले, अगर तू कहेगा फ़कत अली अली कहो, सिद्दीक ना कहो, उमर ना कहो, तो सुन, तू अली का दुश्मन है, हम तेरी नहीं अली की मानेंगे। सुन, इमाम अहमद हदीस नकल करते हैं, मुस्नद अहमद में है, इमाम अहमद फरमाते हैं, अली जब भी तकरीर करते ना, तकरीर से पहले कहा करते थे, लोगों खैरो हादिहिल उम्मते बादा नबी की हाँ अबू बकरी व उमर। हजरत अली जब भी तकरीर करते, अपने तकरीर से पहले कहा करते थे, लोगों इस उम्मत में नबी के बाद सबसे अफजल कोई है तो अबू बकर है, वो अबू बकर, वो उमर है, वो उमर। तो हम तुम्हारे कहने से किसी सहाबी की गुस्ताखी कर सकते, किसी सहाबी की शान घटा सकते? जब मेरे मौला अली मुश्किल कुशा जब भी तकरीर करने के लिए खड़े होते हैं, अपने तकरीर से पहले जो मशहूर जुमला आप बोलते हैं क्या है, खैरु हादिहिल उम्मती बादा नबी। हाँ, ये अली फरमाते, मेरा कौल नहीं है, मुस्नद अहमद शरीफ में इमाम अहमद ने इसको कोट किया है। अगर हवाला देखना तो आओ मेरे सामने, दर्जनों हवाले पेश करता हूँ। जब अली अपने तकरीरों में अबू बकर का तज़किरा करते हैं और अबू बकर के जिक्र से अपने तकरीर को शुरू करते हैं, उमर की फजीलत बयान करके अपनी तकरीर शुरू करते हैं, मैं अली वाला हूँ, अली का नौकर हूँ, मेरे अली ने जो किया है हम भी करेंगे। यही वजह है मुहर्रमुल हराम में हुसैन का तज़किरा हम करते हैं, लेकिन हुसैन के बाबा की सुन्नत पर अमल करके हुसैन के बाबा ने पहले अबू बकर की फजीलत बयान की, उमर की फजीलत बयान की, तो हम भी पहले अबू बकर का नाम लेते हैं, उमर का नाम लेते हैं, फिर उस्मान और ज़ुन्नुरैन का नाम लेते हैं, फिर मौला अली का नाम लेते हैं। और एक चीज़, और मैं अर्ज़ कर दूँ, वो सहाबा की गुस्ताखों, हमने तो बहुत सारी हदीस पढ़ी है ना सहाबा के गुस्ताख की बाबत, और इंशाअल्लाह पढ़ता रहूँगा, क्योंकि मेरे हुजूर ने फरमाया ना, तो हुजूर के फरमान को नहीं पढ़ सकता कोई मुसलमान, यकीनन पढ़ सकता है, राइट है, हक है ना। अब जिसको हुजूर के फरमान से चिढ़ होती हो, जलन होती हो, मिर्ची लगती हो, लगने दो। जब मेरे हुजूर ने फरमा दिया ना, इन्नल्लाह इख्तार अली व इख्तार अली असहाबी व असहारी व सयाती कौमुन यसुब्बूनहु औ यंतकिसूनहु, तो हुजूर ने क्या फरमाया, जब ऐसे लोग आ जाएं तो वला तुवाकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुजालिसूहुम। तो जो फरमाए, हुजूर फरमाते इन्नल्लाह इख्तार अली, अल्लाह ने मुझको पसंद कर लिया, चुन लिया, वख्तारा ली असहाबी, और अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को भी चुन लिया है, मेरे सहाबा को भी अल्लाह ने मुंतखब कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया अल्लाह ने मेरे सहाबा को, और मेरे ससुराली रिश्तेदारों को भी सेलेक्ट कर लिया है। अबू बकर ससुराली रिश्तेदार हैं, उमर ससुराली रिश्तेदार हैं, उस्मान तो दामाद है,
دو دو بیٹی عقد میں آپ کے ہیں، عثمان سسرالی رشتہ دار ہیں، امیر معاویہ سسرالی رشتہ دار ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھ کو پسند فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرما لیا ہے۔ صرف یہی نہیں، حضور فرماتے ہیں واسہاری اور میرے سسرالی رشتہ داروں کو پسند فرما لیا ہے۔ اور پھر حضور غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اس قسم کے اونھے سیدھے سوالات قائم کریں گے، حضور جانتے تھے، تو حضور فرماتے ہیں وسیاتی قوم، اے لوگوں ان قریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے یسبونہم او ینتقصونہم، جو میرے صحابہ کی شان گھٹائیں گے، صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، صحابہ کی توہین کریں گے، صحابہ کی شان گھٹانے کی کوشش کریں گے۔ اے میرے غلاموں سن لو، جب ایسے لوگ پیدا ہو جائے اور صحابہ کی عظمت پر اعتراضات کرنے شروع کر دے، میرے غلاموں تم پر لازم ہے وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے پاس مت بیٹھنا، وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان کے ساتھ شادی بیاہ مت کرنا۔ اور حضور فرماتے وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، ان کے ساتھ پانی مت پینا۔ حضور فرماتے ہیں وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، ان کے ساتھ کھانا مت کھانا، ان کا بائیکاٹ کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے جو میرے صحابہ کا نہیں وہ میرا نہیں، اور جو میرا نہیں وہ خدا کا نہیں ہے۔ میں تو علی کی فضل بیان کرنے لگا ہوں نا، فاتح خیبر، زہرا کے شوہر، حسنین کے بابا، آقائے ابو ذر۔ اور دوستوں بتاؤ، آج تم سمجھتے ہو مولا علی کے بہت بڑے عاشق ہیں، مولا علی کے نام پہ کچھ کر لیتے ہو، اب کیا کر لیتے ہو اللہ عالم، کچھ کر لیتے ہو تو سمجھتے ہو کہ ہم مولا علی کے بہت بڑے عاشق ہیں، بہت بڑے شہدائی، مولا علی کے بہت بڑے غلام ہو گئے۔ محرم کے مہینے میں کچھ کر لیتے ہو، اب اللہ عالم کیا کرتے ہو اور تم جانو، تمہارا اعمال جانے۔ محرم میں کچھ کر لیتے ہو، سمجھتے ہو مولا علی کے ہم ہی سب سے بڑے عاشق ہیں۔ یہ سارے علماء غلط کہہ رہے ہیں۔ ہمیں علی کی فضیلت تم کیا جانو؟ اگر صحابہ علی کی فضیلت بیان نہ کیے ہوتے تمہیں کیسے معلوم ہوتی؟ علی کی فضیلت جو سنتے ہو صدیق نے بیان کی ہے، عمر نے بیان کی ہے، سرکار کے اصحاب نے بیان کی ہے۔ علی کی فضیلت میں جتنی حدیث سنو گے اکثر صحابہ کی مرویات ہیں۔ صحابہ مجلسیں منعقد کرتے تھے، تم علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، لیکن صحابہ جیسی محبت کر سکو گے؟ روایت بتاتی ہے میرے حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے، ابو ہریرہ حضور کے عظیم صحابی ہیں، حضور کے عظیم صحابی یہ حسین اعظم کے پاس جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حسین لیٹے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ اپنے صافے کے شملے سے حسین کے پیر کی مٹی کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے عمامے کے شملے سے حسین کے پیر کے دھول کو صاف کر کے بتا رہے ہیں لوگوں حسین اور اہل بیت کی عظمت ہم لوگوں سے سیکھو۔ ہمارے نزدیک جو ہمارے سر کا تاج ہے وہ اس قابل نہیں کہ مولا حسین کا دھول صاف کر سکے، اور تم مولا علی پر اعتراض کرنے چلے ہو، حسین کے ان عاشقوں پر اعتراض کرنے چلے ہو جو ابو ہریرہ ہونے کے باوجود، صاحب مرویات کثیرہ ہونے کے باوجود حسین کے پیر کے دھول کو اپنے امامے سے صاف کر رہے ہیں۔ ان صحابہ پر اعتراض کرنے چلے ہو جن صحابہ کے بابت قرآن میں رب نے وعدہ فرمایا ہے اے مولا، اے میرے مصطفیٰ یہ سارے لوگ بخشے ہوئے ہیں، تمہارے چہرے کی زیارت کی ایمان لائے، اس کے بیس پر میں ان سب کو جنت میں داخل کروں گا۔ جن کے لیے جنت کنفرم ہے کہ صحابہ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، ان پر اعتراض کر رہے ہو، تمہارا کوئی ٹھکانہ یہاں نہیں ہے۔ ان پر اعتراض جن کا ٹھکانہ جنت میں ہے، اور حضور نے بیان فرما دیا ابو بکر و عثمان و حیدر یہ سب جنتی ہیں، جن کے جنت کی ضمانت حضور لے رہے ہیں۔ ان پر اعتراض تمہارا ٹھکانہ جیسے یہاں نہیں ہے، اگر اعتراض کرنا بند نہ کیا تو وہاں بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، در بدر بھٹکو گے، نہ حسین بچائیں گے، نہ حسن بچائیں گے، نہ علی بچائیں گے، علی تو اس کا بچائیں گے جو صحابہ والا ہوگا۔ جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی فاطمہ اور علی جنتی ہر جوزہ نبی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی عثمان غنی
जन्नती। मैं अर्ज़ कर दूँ दोस्तों, हम मौला अली की फजीलत बयान करते हैं, जिन जिन को मौला अली ने माना उनकी फजीलत क्यों ना बयान करें। हम मौला अली के मानने वाले कहाँ होंगे? मौला अली जिनको मानते हैं, अपने हर तकरीर से पहले जिनका नाम लेते हैं मौला अली, जिनके नाम से अपनी तकरीर शुरू करते हैं, उनको हम बुरा भला कहें अली वाले हो जाएंगे। हमने आपको रिवायत सुनाई थी कि हज़रत अबू बकर, देखो कैसी मोहब्बत है सहाबा और अहले बैत से, अली से और असहाब से कैसी मोहब्बत है। अली भी सहाबी रसूल हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर, हमने सुनाया था ना, हुजूर की बारगाह से अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं, मौला अली को देखा, मुस्कुराने लगे। तो मौला अली मुश्किल कुशा पूछते हैं, मेरे भाई अबू बकर सिद्दीक़, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? आप मुझको देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया था, मेरे भाई अली, बात इतनी है कि अभी हुजूर की बारगाह में था, हुजूर फरमा रहे थे कि अली जन्नत और जहन्नम को बांटने वाला है। अली जन्नत और जहन्नम को बांटने वाला है। अल्लाह ने तुमको कासिम जन्नत और जहन्नम बनाया है। हुजूर ये खुशखबरी सुना रहे थे। जब अली ये सुनते हैं तो अब अली अबू बकर सिद्दीक़ को देख के मुस्कुराने लगे। अली अब अबू बकर को देख के मुस्कुराने लगे। मौला अबू बकर सिद्दीक़ पूछते हैं, अली अब आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? अली अर्ज करते, ऐ सिद्दीक़ अकबर, तुमसे मुस्तफ़ा ने ये फरमाया और मुस्तफ़ा ने ये कहा है मुझसे कि जो अबू बकर वाला होगा अली उसको जन्नत में भेजना, जो अबू बकर का नहीं होगा मुस्तफ़ा ने मना किया है, अली उसको जन्नत में जाने नहीं देना, उसको जहन्नम की तरफ भेज देना। वो अली का नाम लेकर असहाब रसूल को गालियां देने वालों सुनो और असहाब रसूल के तस्करे से चिढ़ने वालों सुनो। अली तुम्हारे नहीं होंगे, मैदाने महशर में पता चलेगा। जब अली कहेंगे मैं नहीं जानता, जा जहन्नम की तरफ, तू मेरा है ही नहीं, फिर सहारा ढूंढोगे। तो खैर, मेरा मुझे अर्ज़ ये करना है, इन लोगों के एतराज़ात पर अपने को जाना नहीं है। हम तो अली वाले हैं। अली ने जो जो बताया है सबको मानेंगे। किसी को मानने का तकाज़ा ये है ना कि वो जिसको मानता हम भी उसको माने, है ना। किसी को मानते हैं हम तो उसका क्या मतलब, जिसको मानते वो जिसको मानता उसको माने ही ना। अब मेरे अली मुश्किल कुशा, दामादे पैगंबर, फातिह खैबर, वो शेर खुदा है, वो शहनशाह औलिया है, वो बादशाह औलिया है। और जानते हैं गौसियत कुबरा का मनसब मौला अली के पास था। अब मौला अली से ट्रांसफ़र हो के ना मौला अली के ग़ुलाम इस वक्त गौसियत कुबरा का मनसब गौसे आज़म के पास है। मौला अली के बाद हज़रत हसन, फिर हुसैन, फिर यूँ 12 इमाम में, अली के ख़ानदान वालों में ये गौसियत कुबरा का मनसब तक़सीम होता रहा, नस्लन बादा नस्लिन ट्रांसफ़र होता रहा। इस वक्त गौसियत कुबरा के मनसब पे फाइज़ है कौन? गौसे पाक। गौसियत कुबरा क्या होता है जानते हो? जहाँ में जो कुछ होता है अल्लाह ने गौसे कबीर को वो ताकत व पावर अता फरमाई है। जहाँ में जो कुछ होता है सब उसके चाहने से होता है, हत्ता कि दिन निकलता है तो गौसियत कबीर से आके इजाज़त लेता है, हुजूर में निकलने वाला हो, मुझ में ये होने वाला है, आप इजाज़त अता फरमा दें। ये मनसब मौला अली ने गौसे पाक को दिया है। और रिवायत में है आज भी जब कोई वली बनता है गौसे पाक की मुहर ज़रूरी है, और गौसे पाक की मुहर के बाद अली का फाइनल करना ज़रूरी है। अली फाइनल करेंगे जब कोई वली बनेगा। कायनात में जो कुछ होता है इन गौसियत कुबरा के मनासिब पर फाइज लोगों के चाहने से होता है। अल्लाह ने इनको इतनी ताकत दी होती है। इस मनसब पर मौला अली फाइज थे। अब भी मौला अली है, सबसे बड़े गौसे कबीर तो वही हैं, सबसे बड़े गौसे कबीर तो मौला अली हैं, शहनशाह औलिया तो वही हैं, है ना। मौला अली कौन है? मौला अली का नाम हम सुनते हैं, आपके तज़किरे से हम मौला अली को पहचानते हैं। सिर्फ तज़किरे से नहीं दोस्तों, मौला अली से अटैच जो चीज़ें हैं ना उन चीज़ों को चरिंदो परिंद भी पहचानते हैं। सुना दूँ कि एक शख्स आया मौला अली के पास
اور عرض کرنے لگا اے مشکل کشا، اے داماد پیمبر، اے شیر خدا، اے امیر المؤمنین، اے مسلمانوں کے بادشاہ، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، راستے میں خوفناک جنگل پڑتا ہے، اس میں درندے ہیں، شیر وغیرہ ہیں، ایسے درندے ہیں جو لوگوں کو پھاڑ دیتے ہیں، علی مجھے جنگل کے اس پار جانا ہے، ڈر لگتا ہے کیسے جنگل پار کروں گا، کہیں کوئی درندہ حملہ نہ کر دے۔ مولا علی سنتے ہیں نا تو مولا علی اپنی انگوٹھی نکالتے ہیں، اس شخص کو عطا کرتے اور مولا علی فرماتے ہیں جا، جب جنگل میں پہنچے گا شیر تجھ پر حملہ کرنے والا ہوگا نا، میری انگوٹھی آگے کر دینا۔ علی فرماتے ہیں میری انگوٹھی آگے کر کے شیر سے کہنا یہ علی کی انگوٹھی ہے، علی کی روایت بتاتی ہے انسان مولا علی کی انگوٹھی لے کر چلا ہے، جنگل میں پہنچا، واقعی ایک شیر اس پر حملہ کرنے لگا، یہ انسان مولا علی کے فرمان کو یاد کرتا ہے، مولا علی مشکل کشا کی انگوٹھی کو آگے کرتا ہے اور آگے کرنے کے بعد کہتا ہے وہ شیر مجھ کو پھاڑنا باندھا نہیں ہے، لیکن سن لے میں علی والا ہوں، یہ علی کی انگوٹھی ہے، علی کی۔ جب شیر نے دیکھا کہ علی کی انگوٹھی آگے ہے، شیر آسمان کے جانب دیکھ کے کچھ کہنے لگا، پھر اس کے بعد منہ دوسرے جانب کیا، بھاگ گیا۔ وہ آدمی سلامت رہا، واپس آیا مشکل کشا کی بارگاہ میں، شیر خدا کی بارگاہ میں، فاتح خیبر کی بارگاہ میں، اور آ کے کہتا ہے مولا علی آپ نے فرمایا تھا شیر ملے گا اور میری انگوٹھی دیکھے گا بھاگ جائے گا، مولا علی ایسا ہی ہوا ہے، مجھ کو راستے میں شیر ملا، وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا تھا، آپ کی انگوٹھی دکھایا نا تو وہ بھاگ گیا، اور لیکن بھاگنے سے پہلے وہ آسمان کے جانب دیکھ کے کچھ کہہ رہا تھا، علی جب یہ آپ جانتے ہیں کہ راستے میں شیر ملے گا، ہم پر حملہ کرے گا، آپ کی انگوٹھی دیکھ کر بھاگ جائے گا، تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے وہ شیر جانے سے پہلے آسمان میں دیکھ کے کیا کہہ رہا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں جاننا چاہتا ہے شیر آسمان میں دیکھ کے کیا کہہ رہا تھا، تو سن، شیر آسمان کی طرف دیکھ کے اپنے اللہ سے کہہ رہا تھا یا اللہ جس جگہ علی کے پاس شکایت کرنے والے ہو، جس جگہ علی کے دیوانے رہتے ہو، میں اس جگہ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، ہمیشہ کے جا رہا ہوں۔ تو شیر علی وہ ہے، علی وہ کہ شیر جن کی چیزوں کو پہچان جاتا ہے اور جن کے غلاموں کے بستی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس لیے چلے جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی انسان میری شکایت علی سے کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو شیر اس خوف سے بھاگ جاتا ہے نا کہیں ایسا نہ ہو کوئی علی والا میری شکایت علی سے کر دے۔ علی سے اتنا خائفانہ انگوٹھی دیکھا بھاگا، انگوٹھی دیکھا بھاگا، معلوم ہو گیا اس کو یہ انگوٹھی کسی اور کی نہیں ہے، یہ تو داماد پیمبر کی ہے، اور علی کسی عام انسان کا نام نہیں ہے، علی وہ ہے جس کا تذکرہ توریت و انجیل میں ہے۔ علی کون ہے؟ سنو، جنگ صفین کے موقع پر صحابہ کو خوب پیاس لگی ہے، مولا علی و صحابہ پانی کی تلاش میں آگے بڑھ رہے ہیں، پانی کا نام و نشان کہیں نہیں ہے، پانی کہیں دکھ نہیں رہا، صحابہ بڑے پیاسے ہیں، بہت پیاس لگی ہوئی ہے، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک گرجا گھر ہے، میدان میں ایک گھر بنا ہوا ہے، پانی تو کہیں نہیں دکھ رہا، صحابہ سوچتے ہیں مولا علی کے ساتھ ساتھ ہے، سوچتے چلو اس گرجا والے سے پوچھتے ہیں، اس گھر والے سے پوچھتے ہیں اس کو پانی کا کچھ پتہ ہے کہ نہیں ہے، اس سے معلوم کرتے ہیں۔ اصحاب رسول اللہ مولا علی کے ساتھ اس پادری کے پاس اس کے گرجا میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں گرجا میں رہنے والے بتاؤ پانی تم کہاں سے پیتے ہو، کیا یہاں کہیں پانی وانی ہے کہ نہیں ہے، پانی کا کہیں نشان ہے کہ نہیں ہے، کہاں کہیں دریا سمندر ہے تو بتاؤ ہم بھی پانی پی لیں، بڑی پیاس لگی ہے۔ وہ گرجا کا پادری کہتا ہے اے سوال کرنے والوں سنو، یہاں آس پاس کہیں پانی نہیں ہے، یہاں سے بہت دور پانی ہے، فلاں جگہ بہت دوری پر پانی ہے، جا سکتے ہو تو جاؤ۔ صحابہ علی سے کہتے ہیں اے علی مرتضیٰ ہو سکتا ہے کہ پانی کی پیاس کی وجہ سے دم نکلنے سے پہلے ہم اس جگہ پہنچ جائیں، آپ جانے کی اجازت دے دیجئے، لیکن علی ہے، علی کا علم وہ ہے جبریل کو سکنڈوں میں دیکھ لیتے ہیں، علی کا علم وہ ہے
علی کا علم ایسا ہے سیکنڈوں میں ساری کائنات کو دیکھ لیتے ہیں۔ علی کہتے ہیں اصحاب رسول کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور علی اپنے گھوڑے کو پچھم کی طرف بڑھاتے ہیں، تھوڑا بڑھائے تھے کہ نیچے تشریف لے آتے ہیں اور اصحاب رسول کو حکم دیتے ہیں اے میرے رسول کے دیوانوں، اے سرکار کے صحابہ، یہاں سے مٹی کھودو، مٹی یہاں سے ہٹاؤ، اس مٹی کے نیچے پانی ہے۔ علی دیکھ رہے ہیں مٹی کے نیچے کیا ہے، زمین کے نیچے کیا ہو رہا، علی جانتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں سرکار کے صحابہ یہاں سے مٹی ہٹاؤ، یہاں پانی ہے۔ صحابہ مٹی ہٹاتے گئے، ایک چٹان آگے، بڑی بھاری چٹان تھی، وہ صحابہ سے ہٹ نہ رہی تھی۔ سارے ہتھیار لاتے ہیں، اوزار لاتے ہیں، پتھر کو ہٹا نہ سکے، پتھر کو توڑ نہ سکے۔ پھر صحابہ جاتے ہیں علی کے پاس، مشکل کشا کے پاس، شیر خدا کے پاس، شاہ مردہ کے پاس جا کے عرض کرتے ہیں اے زہرا کے شوہر، اے حسنین کے بابا، اے داماد پیغمبر، اے فاتح خیبر، ایک چٹان آ گئی ہے، مٹی ہٹاتے ہٹاتے چٹان آ گئی ہے، چٹان ہٹ نہ رہی ہے، ہم نے خوب زور لگا لیا ہے، چٹان نہیں ہٹ رہی۔ مولا علی فرماتے ہیں چٹان ہٹانے کی کوشش کرو، چٹان کے نیچے یقیناً پانی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تھک ہار گئے ہیں، چٹان نہیں ہٹ رہا۔ مولا علی یہ سنتے ہیں تو اب داماد پیغمبر نے اپنی آستین چڑھا لی ہے، زہرا کے شوہر نے اپنی آستین چڑھا لی ہے، اب شیر خدا چٹان کی طرف جا رہا ہے۔ روایت بتاتی ہے مولا علی اس چٹان کے پاس جاتے ہیں جس کو صحابہ ہٹا نہ سکے، علی آستین اٹھا کر چٹان کے پاس گئے، اپنی کچھ انگلیاں لگاتے ہیں اور اس چٹان کو اٹھا کر ایک طرف کر دیتے ہیں۔ پھر سارے لوگوں نے دیکھا چٹان کے نیچے بڑا صاف اور میٹھا پانی ہے، سب صحابہ خوب پیتے ہیں، اپنے برتنوں میں پانی بھر لیتے ہیں، مولا علی بھی پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو سب صحابہ پلا لیتے ہیں۔ پلانے کے بعد مولا علی فرماتے ہیں اس پتھر کو پانی کے اوپر رکھ کر پھر سے مٹی ڈال دو۔ اللہ اکبر! جب اصحاب رسول پانی پی کے جانے لگے، گرجا کا پادری آ گیا اور لوگوں سے پوچھتا ہے بتاؤ اے علی تم نبی ہو کیا؟ علی فرماتے ہیں میں نبی نہیں ہوں۔ تو وہ گرجا کا پادری کہتا ہے، گرجا والا کہتا ہے اے علی تم نبی نہیں ہو تو بتاؤ اللہ کے فرشتے ہو کیا؟ علی کہتے ہیں میں نہ نبی ہوں میں نہ فرشتہ ہوں۔ گرجا کا پادری پوچھتا ہے پھر تم کون ہو؟ علی فرماتے ہیں میں نبی کا غلام، نبی کا داماد، مشکل کشا ہوں۔ وہ گرجا کا پادری کہتا ہے علی ہاتھ تو بڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ علی کہتے ہیں اتنے سالوں سے تو اس میدان میں رہ رہا تھا، اسلام نہیں قبول کیا تھا، آج تو نے اسلام کیوں قبول کر لیا؟ تو وہ کہتا ہے ہماری کتابوں میں لکھا تھا یہاں پانی ہے اور پانی کو جو یہاں سے نکالے گا وہ یا تو نبی ہوگا یا نبی کا داماد ہوگا۔ آج آپ نے پانی نکال دیا، میری مراد پوری ہو گئی ہے، اس لیے میں اسلام قبول کر لیا۔ علی بڑے عظیم شان کے مالک ہیں، جانتے ہو علی کو ساری چیزیں جانتی ہیں۔ کوفہ میں مولا علی مشکل کشا ہے، نہر فرات جو ہے بہت آگے بڑھ رہی تھی، کوفہ میں داخل ہو رہی تھی، نہر فرات میں باڑھ آ گیا تھا، پانی بہت زیادہ ہو گیا تھا، تو کوفی لوگ مولا علی کے پاس آتے شکایت کرتے ہیں علی نہر فرات بڑھتی جا رہی ہے، کھیتوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، کھیتیاں خراب ہو رہی ہیں، آپ کرم فرما دیجئے۔ بھیک مانگنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے علی کے پاس جاتے ہیں۔ علی گھر میں گئے ہیں اور اپنے مصطفیٰ کا، اپنے حضور کا جبہ پہنتے ہیں اور امامہ شریف لگاتے ہیں، عصا لیتے ہیں اور ان کوفیوں کے ساتھ باہر نکل کے آتے ہیں، نہر فرات کے پل پہ پہنچتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں اور اپنے عصا، اپنے لاٹھی سے نہر فرات کو اشارہ کرتے ہیں۔ مولا علی اشارہ فرماتے، نہر فرات ایک ہاتھ اندر چلا گیا۔ علی پوچھتے ہیں کیا اتنا کافی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اتنا کافی نہیں ہے، اور اندر جانا چاہیے۔ علی پھر اشارہ کرتے، علی پانی کو مارتے نہیں، علی پانی پر اشارہ کرتے، پانی کو اشارہ کرتے، ایک ہاتھ پانی
اور چلا گیا. پھر علی فرماتے بتاؤ اتنا کافی ہے؟ وہ لوگ کہتے گئے نہیں کافی ہے. علی اشارہ کرتے چلے گئے اور پانی کم ہوتا چلا گیا. جب ان لوگوں نے کہہ دیا علی اتنا کافی ہے تو علی کہتے ٹھیک ہے. دیکھو علی کی طاقت کا عالم یہ ہے، جب باڑھ آ گئی ہو، ندی بہہ رہی ہو، لوگ اس کو قابو نہ اس پر پا رہے ہو، کھیتیاں برباد ہو رہی ہو، شہر تباہ ہونے کا ڈر ہو، علی کے پاس جاؤ. ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے وہ اس سمندر کو اشارہ کریں گے، سمندر سمٹ کے اپنے اندر سما جائے گا. علی بڑی شان کے مالک ہے. اللہ اکبر. مولا علی مشکل کشا کی شان بڑی عظیم ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو اور آپ کو مولا کی محبت میں جلائے، اور جب ہم سب کو موت آئے تو مولا علی کی محبت میں موت آئے. دوستو مولا علی کی شان تو بڑی عظیم ہے. اور میں آپ کو آخر میں ایک اور آیت پاک سنا دوں. مولا علی کی شان سمجھنی ہے نا؟ قرآن پاک میں ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں چھپ کر اور اعلانیہ طور پر، دن میں اور رات میں. آیت یہ جو نازل ہوئی ہے نا، حضرت صدر الافاضل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. وہ کم کیسے؟ تو فرماتے ہیں ایک وقت میں مولا علی کے پاس فقط 4 درہم تھے، اس کے علاوہ مولا علی کے پاس کچھ نہیں تھا. مولا علی کے پاس کل ملا کر فقط 4 درہم ہے. ان درہموں کو بھی مولا علی 1 درہم دن میں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور رات میں 1 درہم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو 1 درہم چھپ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، 1 درہم اعلان کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. علی درہم خرچ کر رہے ہیں تو حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے، اے مصطفیٰ علی کو بتا دو خدا ان کی ادا کو دیکھ رہا ہے اور دنیا کو پیغام دے رہا ہے. اب قیامت تک کوئی علی نہیں ہو سکتا کہ خرچ کرے کہ 2 آیت کا نزول ہو، ادھر یہ خرچ کرے ادھر قرآن نازل ہو رہا ہے. وہ ہے علی، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 40 ہجری 19 رمضان المبارک کو خواب دیکھتے ہیں مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہے، کونین کے والی حضور اکرم خواب میں تشریف لائے تو مولا علی شکایت کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امتیوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، حضور میں ان کے پاس نہیں رہنا چاہتا، آپ اپنے پاس بلا لیجئے. مولا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں علی تو ان کے لیے دعا کر دو. علی خواب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا سے اللہ تو مجھے ان لوگوں سے، ان سے اچھے لوگوں میں پہنچا دے اور ان لوگوں میں کسی دوسرے کو مسلط کر دے. بیدار ہو گئے علی، مؤذن نے اذان پڑھی، علی بیدار ہو گئے. اب علی بیدار ہونے کے بعد مولا علی کا طریقہ جانتے ہو کیا تھا؟ صبح جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے نا تو اعلان کرتے جاتے لوگوں چلو نماز پڑھنے کے لیے، فجر کا وقت ہو گیا ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم، چلو نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے. 19 رمضان المبارک ہے، 40 ہجری ہے. مولا علی یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوتے ہیں. خواب دیکھا تو علی سمجھ گئے میں اب شہید ہونے والا ہوں، چونکہ علی وہ ہیں جن کے علم کا عالم ہم نے بتایا نا ساری کائنات کو سیکنڈوں میں دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے علی. علی سمجھ گئے میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں شہید ہونے والا ہوں. اللہ اکبر. علی اٹھے ہیں نماز کے لیے، لوگوں کو جگاتے جا رہے، لوگوں کو جگاتے جا رہے، جگاتے جا رہے کہ اچانک سامنے سے عبد الرحمن ابن ملجم خارجی بدبخت کمینہ آ گیا اور مولا علی پر اچانک حملہ کر دیتا ہے اور اتنا سخت حملہ کیا میرے مشکل کشا پر کہ تلوار آپ کے سر پر لگی تو پھاڑتی چلی گئی، سر کو کن پٹی تک پھاڑتی چلی گئی اور دماغ پہ جا کے رکی. مولا علی پر اتنا سخت وار کر دیتا ہے ظالم
کہ مولا علی وہی تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ علی والوں نے ابن ملجم ظالم کو وہی گرفتار کر لیا۔ علی کے پاس حضرت حسن آتے ہیں، حضرت حسن کو مولا علی مشکل کشا چند وصیتیں کرتے ہیں، اس کے بعد مولا علی گھر لے آئے جاتے ہیں۔ گھر آگے مولا علی مشکل کشا، اور پھر زخمی ہونے کے بعد 2 دن آپ باحیات رہے، باقاعدہ حیات رہے، اس کے بعد آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جس ظالم ابن ملجم نے مولا علی مشکل کشا کو شہید کیا تھا، جانتے ہو حضرت مولا حسن نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کا انجام کیا ہوا؟ تو سنو، اس کو تو گرفتار کر لیا گیا تھا نا، مولا علی کے شہید ہونے کے بعد میرے مولا حسن نے اس بدبخت ابن ملجم کو پکڑا اور اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر ایک بکسے میں بند کر کے اس کو آگ میں زندہ جلا دیا۔ اللہ اکبر! یہ ہوتا ہے دشمنوں کا حشر۔ جو علی کے دشمن ہے ان کا حشر یہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی آگ میں چلنا ہے اور آخر میں تو آگ مقدر ہے۔ اور روایت بتاتی ہے یہ تو مولا حسن نے اس کو یہ سزا دی تھی، یہ سزا کافی نہیں ہے، اللہ نے کیا سزا دی تھی؟ تو آگے بڑھ کے سنو، ایک بزرگ ہے فرماتے ہیں میں جنگلوں میں ٹہل رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں وہاں ایک گرجا گھر ہے، ایک کوئی پادری رہتا ہے اور وہ زمانے سے رہتا ہے، اس کا گھر پرانا ہے۔ یہ فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا اے گرجا کے پادری بتا، تو اس جنگل میں برسوں سے رہ رہا ہے، کئی سالوں سے رہ رہا ہے، بتا کوئی عجیب واقعہ دیکھا ہے کیا؟ کوئی عجیب حکایت تو نے دیکھی ہے کیا؟ کوئی عجیب قصہ سنا ہے کیا؟ تو گرجا کا پادری کہنے لگا ہاں ہاں ایک قصہ ہم نے دیکھا ہے، ایک واقعہ ہم نے دیکھا ہے، وہ بڑا عجیب تھا۔ یہ فرماتے ہیں سناؤ کیا تھا؟ تو کہنے لگے ایک بہت عظیم دیو ہیکل قسم کا پرندہ آتا ہے اور اسی پتھر پر اپنے ٹھونگ کو مارتا ہے تو اس کے ٹھونگ سے کچھ ٹکڑے پتھر پر گرتے ہیں، پھر وہ جوائنٹ ہونے شروع ہوتے ہیں اور آدمی کی شکل بن جاتا ہے وہ، اور جیسے ہی وہ ٹکڑے آدمی کے شکل بنتے ہیں پھر وہ پرندہ جو دیو ہیکل بہت قوی ہے، ڈراؤنے شکل کا پرندہ ہے، دوبارہ اپنے چونچ کو مارتا ہے، پھر یہ ریزے ریزے ہو جاتا ہے، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیلی ہوتا رہتا تھا، میں بڑا حیران تھا یہ دیو ہیکل اتنا قوی اور اتنا بھیانک شکل کا پرندہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس پتھر پر اپنے چونچ کو مارتا ہے تو اس کے چونچ سے کچھ ٹکڑے نکلتے ہیں، ٹکڑے جمع ہوتے ہیں تو انسان بن جاتا ہے، جیسے انسان بنتا ہے پھر پرندہ اپنے چونچ کو مارتا ہے، پھر سے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ کون انسان ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ پادری کہتا ہے ایک دن میں آ گیا اور اس پرندے سے کہا اے پرندے تجھ کو خدا کا واسطہ ہے، تجھ کو جس نے پیدا کیا ہے اس مالک کا واسطہ ہے، بتا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کبھی انسان بنتا ہے، کبھی تیرے ماننے سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، واقعہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، بتاؤ کیا ہے اس انسان کا عمل؟ اللہ اکبر! خدا کے واسطے اے پرندے جب یہ کل انسان بنے گا نا تم اس کو مار کے پھر سے ٹکڑے ٹکڑے مت کرنا، اس کو ریزے ریزے مت کرنا، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا، میں اس سے پوچھوں گا یہ کون سا گناہ کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! وہ پادری کہتا ہے دوسرے دن جب وہ پرندہ اپنے چونچ کو پتھر پر مارتا ہے، ریزے گرے اور جوائنٹ ہوتے ہوتے آدمی بن گیا۔ میں اس آدمی سے پوچھنے لگا بتا تو کون ہے اور تیرے ساتھ یہ کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ابن ملجم ہوں، میں مولا علی شیر خدا کا قاتل ہوں۔ جب میں نے مولا کو قتل کیا، مشکل کشا کو قتل کر دیا، شیر خدا کو قتل کر دیا، امیر المؤمنین کو قتل کر دیا، فاتح خیبر کو قتل کر دیا، زہرا کے شوہر کو قتل کر دیا، داماد پیغمبر کو قتل کر دیا، تو آپ کے شہزادے مولا حسن نے مجھ کو زندہ جلا دیا۔ صرف یہی نہیں، مولا حسن نے زندہ جلا دیا، میری روح جب نکل کے جانے لگی رب نے کہا اس کی روح کے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا، اور یہ جو پرندہ دکھ رہا ہے نا قوی اور ہیکل اور ڈراونے شکل کا، یہ اللہ کا فرشتہ ہے، یہ مجھ کو عذاب دے رہا ہے، ٹھوکر مارتا میں ٹکڑے ہو کے زندہ ہوتا ہوں، پھر مجھ پر ٹھوکر مارتا ہے، میں ریزے ریزے ہو جاتا ہوں، یہ عذاب مجھ پر ہو رہا ہے اور خدا جانے کب تک ہوتا رہے گا۔ مولا علی کے قاتل کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! مولا علی کون ہے؟ آپ جانتے فاتح خیبر جو وہ مولا علی، زہرا کے شوہر وہ مولا علی، تو علی کے قاتلوں
مسلمانوں کا یہ عشر ہوا کرتا ہے، علی کے دشمنوں کا عشر وہی ہوتا ہے، ان کے لیے جنت نہیں جہنم ان کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ علی اہل بیت میں سے ہیں اور اہل بیت کی شان آپ جانتے ہیں۔ میرے حضور کی حدیث پاک ہے، میں سنا دوں، میرے حضور فرماتے ہیں وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ وَأَنَا تَارِكٌ غدیر خم کے موقع پر میرے مصطفیٰ تقریر فرما رہے تھے، تقریر فرماتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں میں انسان ہوں، ان قریب میرے رب کا فرشتہ، میرے مولا کا فرشتہ، میرے خدا کا فرشتہ میرے قریب میرے پاس آئے تو میں اپنے رب کا حکم قبول کر لوں اور آپ لوگوں کو چھوڑ کے چلے جاؤں۔ لوگوں سنو، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ میں تم میں دو بھاری وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت اور نور ہے، اور تم لوگ اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کے دامن کو تھامے رہنا۔ پھر حضرت زید بن ارقم جو اس حدیث کے راوی ہے وہ فرماتے ہیں حضور نے قرآن پر عمل کرنے کے حوالے سے لوگوں کو ابھارا ہے، رغبت دلائی ہے قرآن کے عمل کرنے پر۔ اس کے بعد میرے حضور فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ حضور نے کہا تھا میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن ہے جس میں ہدایت و نور ہے، وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں، اپنے اہل بیت کے بارے میں لوگوں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کے خوف کو یاد دلاتا ہوں۔ لوگوں میرے اہل بیت سے الجھنا نہیں، کیوں؟ حضور فرماتے ہیں اے لوگوں سنو میرے اہل بیت کی شان کیا ہے، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، میرے حضور فرماتے ہیں ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلکا۔ اس لیے میرے اہل بیت کا دامن مت چھوڑنا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کے کشتی کی طرح ہے، من رکبها نجا، جو کشتی پر سوار ہوا وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، اور جو کشتی سے ہٹ گیا، کشتی پہ سوار نہیں ہوا، وہ ہلاک ہو گیا۔ جو علی کا دامن تھامے گا نہیں، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اہل بیت کا مقام یہ ہے۔ دوسری جگہ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان رجلا سعیدا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار۔ میرے حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خانہ خدا کے ایک گوشے میں مقام ابراہیم کے درمیان میں آئے اور اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، وہو مبغض ثم مات وہو مبغض، یہ خانہ خدا میں سر پٹکتا رہے، روزے رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، لیکن اگر میرے اہل بیت کی بغض و دشمنی میں مر گیا تو لوگوں سنو دخل النار، اس کا انجام جہنم ہوگا، اس کا انجام جہنم ہوگا۔ میرے حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ کامیاب ہوگا، وہ کامران ہوگا، جو پیچھے رہ جائے گا ان کی مخالفت کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں تخلف عنہا ہلکا، جو ان کے دامن کو چھوڑ دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ صرف یہی نہیں، حضور نے دوسری جگہ فرمایا ہے، اس حدیث کی تشریح فرمائی حضور نے، حضور فرماتے ہیں اصحاب کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے لوگوں سنو میرے صحابہ، اصحاب کالنجوم، میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لوگوں سنو میرے اہل بیت کشتی کی طرح ہے، اگر بچنا ہے کشتی میں سوار ہونا پڑے گا اور ہدایت حاصل کرنی ہے، صحابہ کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے لیکن صحابہ کی ہدایت نہیں ہے، صحابہ کی ہدایت کا دامن نہیں ہے، وہ بھی گمراہ ہیں، اور جو لوگ فقط اہل بیت سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں کشتی میں سوار نہیں ہوتے وہ بھی گمراہ ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں لوگوں ناز کرو، ہم لوگ وہ ہیں محبت اہل بیت کی کشتی پر سوار بھی ہیں، اور اہل بیت کی کشتی پر سوار ہونے کے ساتھ ساتھ
اپنے حضور کے غلاموں سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں تو معلوم ہوا ہم ہی جنتی ہیں۔ امام احمد رضا جبھی تو کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور اپنے صحابہ کی بابت کیا کیا فرماتے ہیں، اور آؤ میں آپ کو حضور کی حدیث سناتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا من اذا فی نسبی و ذوی رحمی، میرے حضور فرماتے ہیں جس نے میرے نسب اور میرے رشتہ داروں کو تکلیف دی ہے فقط اذانی، مجھ کو تکلیف دی اس نے، جس نے میرے رشتہ داروں کو تکلیف دی فقط اذانی، مجھ کو تکلیف دی، اور ومن اذانی، جس نے مجھ کو تکلیف دی فقط اذى اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے، اور اللہ کو جو تکلیف دے، اللہ کو تکلیف دینے کا جو قصد کرے وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور سنو اہل بیت کی شان کیا ہے، ایک اور حدیث سنو۔ میرے حضور حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، آقا فرماتے ہیں من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وہ احب ہذین، اور ان دونوں بچوں سے محبت کی، وہ امہما و اباہما، اور ان کے ماں سے محبت کی، ان کے باپ سے محبت کی۔ حضور فرماتے ہیں کانا معی فی درجتی یوم القیامت، جس نے مجھ سے محبت کی اور حسنین کریمین سے محبت کی اور حسنین کے ماں سے محبت کی اور حسنین کے بابا علی سے محبت کی، وہ میدان قیامت میں میرے خادموں کے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ تو اے محبان علی سنو، تمہارا حشر مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ اگر اہل بیت کی محبت میں موت آ گئی ہے تو تمہارا حشر مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ بغض اہل بیت میں موت آ گئی ہے تو الا و ماتا الا بغض آل محمد ماتا کافرا، جو بغض اہل بیت مرا وہ کافر ہو کے مرا۔ اور سنو میرے حضور فرماتے ہیں اہل بیت کی شان کیا ہے، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی حب الیہ، تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک یہ مجھے اپنے جان سے، مجھ سے اپنے جان سے زیادہ پیار نہ کرے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَإِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِطْرَتِهِ وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ۔ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن عبد، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک مجھ سے اپنے جان سے زیادہ پیار نہ کرے، اور تم میں کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میرے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ، اور میرے بچوں حسنین کریمین سے اپنے بچوں سے زیادہ، اور ایسے ہی مجھ سے اپنی جان سے زیادہ، میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ پیار نہ کرے، اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ پنجتن کی شان عطا فرمائی ہے، ان سے جو صحیح معنوں میں پیار نہ کرے، اپنی اولاد سے زیادہ حسنین سے پیار نہ کرے، اپنے بیوی سے زیادہ، عورتوں سے زیادہ، فاطمہ سے پیار نہ کرے، مردوں سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ علی سے پیار نہ کرے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت تو یہی کہہ رہے ہیں لوگوں پنجتن کی شان کتنی عظیم ہے، تو سنو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہزاروں واقعات اور ہزاروں حدیث اہل بیت کی شان میں ہے، قرآن کی بے شمار آیات ہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک، یہ بھی آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس طرح کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ آیت بھی اہل بیت کی شان میں نازل ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اہل بیت کی شان میں آیت نازل ہے۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ اہل بیت سے ہر قسم کے گندگی کو دور فرما دے گا، یہ بھی اہل بیت کی شان میں داخل ہے۔ آؤ میں تم کو ایک اور حکایت سنا دوں، یہ آخری حکایت، اس کے بعد تقریر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، کل اس کے آگے بیان ہوگا۔ میں سنا دوں اہل بیت کی شان کیا ہے، توجہ سے سماعت کرو عاشقو، سنو سنو۔ ایک علوی سید ہے، علوی سید ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹیاں تھیں، میری بیوی تھی، میں غریب تھا اور بڑے تنگ دستی سے اپنے گھر والوں کا گزارا کیا کرتے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ بڑے مشکل سے اپنے گھر والوں کے لیے روزی حاصل کرتے تھے،
انہی کا انتقال ہو گیا، کوئی بیٹا کمانے والا نہیں ہے، فقط بیٹیاں ہیں، بیوی ہیں۔ اب کیا کریں؟ بلخ کے رہنے والے تھے، آپ کی بیوی آپ کی بیٹیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کرتی ہے، سمرقند آ جاتی ہے، سمرقند آ کے ایک مسجد میں داخل ہو جاتی ہے، وہاں اپنی بیٹیوں کو ٹھہرا دیتی ہیں۔ سردی کا موسم ہے، بہت ٹھنڈک لگ رہی ہے، کچھ تو ہے نہیں، یہ علوی سید ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ماں بیٹیوں کو چھوڑ کر مسجد میں بولتی ہیں، شہزادیوں تم یہاں رکو، میں باہر جاتی ہوں، ہو سکتا ہے میرے نانا کا کوئی عاشق ہو، کوئی مدد کر دے۔ اللہ اکبر! آپ نکل کے جا رہی تھی، ایک جگہ دیکھتی ہے لوگوں کی بھیڑ ہے، وہاں جا کے پوچھتی ہے کیا معاملہ ہے، لوگ اس انسان کے پاس کیوں اکٹھا ہیں؟ لوگوں نے کہا تھا یہ رئیس شہر ہیں، مسلمان ہیں، لوگوں کی فریادیں سنتے ہیں، اس لیے لوگ اپنی فریادیں سنانے آتے ہیں۔ وہ علوی خاتون بھی اس رئیس کے پاس جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے میں علوی ہوں اور بڑی پریشان حال ہوں، 3 دن سے نہ میں نے کچھ کھایا ہے، نہ میری بچیوں نے کھایا ہے، میری اتنی بچیاں ہیں، یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے، سردی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی شال نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے، تم مجھ پر کرم کر دو۔ وہ رئیس شہر کہتا ہے ہم تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد اس وقت کریں گے جب تم اپنے علوی ہونے پر، علی کے گھرانہ، علی کا گھر والا ہونے پر کوئی ثبوت پیش کر دو، کوئی دلیل پیش کر دو کہ تم علی کے گھر والے ہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ علوی خاتون وہاں سے مایوس ہو کر واپس آنے لگی تھی، مسجد کی طرف آ رہی تھی، کیا دیکھتی ہیں ایک انسان کے پاس اور کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ علوی خاتون اس کے بارے میں پوچھتی ہیں، معلوم ہوا کہ ایک مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا، مسلمان نہیں ہے، لیکن علی کی بیٹی تھی، اپنے بیٹیوں کو بھوکا چھوڑ کے آئی ہے، تن ڈھکنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ٹھنڈک سے بچنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اسی وجہ سے اس مجوسی کے پاس جاتی ہیں اور جا کے سارا قصہ سناتی ہیں، ہم بلخ سے سمرقند آئے ہیں، ہمارے پاس اتنی بیٹیاں ہیں، ہم سب نے کچھ کھایا نہیں ہے، مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ٹھنڈک سے بچنے کے لیے کوئی لباس نہیں ہے، تم ہماری مدد کر دو۔ مجوسی اتنا سنتا ہے تو اپنے غلام کو حکم دیتا ہے، اے میرے غلام جاؤ اپنے مالکین کو بلا کے لاؤ، جاؤ میری بیوی کو بلا کے لاؤ اور میری بیوی سے کہہ دینا وہ سج سور کے آئے گی، اچھے کپڑے پہن کے آئے گی۔ مجوسی کی بیوی اچھے کپڑے پہن کر سج سور کر آتی ہے، اس کے ساتھ بہت ساری کنیزیں ہیں۔ وہ مجوسی کہتا ہے جاؤ اس خاتون کے ساتھ اس کے بچوں کو مسجد سے گھر لے آؤ، اچھا کمرہ دو۔ مجوسی اس علوی خاتون کے بچیوں کو اپنے گھر میں لے آتا ہے، ایک بہترین کمرہ عنایت کرتا ہے اور ان کی خدمتیں کرتا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہناتا ہے، بہترین قسم کے پکوان کھلاتا ہے، اچھے کھانے کھلاتا ہے، غسل کا انتظام کرتا ہے، بہت ساری فیسلٹی اویلیبل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ مجوسی جب رات میں سوتا ہے نا، رات میں سو گیا، خواب دیکھتا ہے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ حضور کو دیکھا، حضور نے بشارت دی مجوسی یہ تیرا محل ہے جنت میں، یہ تیرا محل ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے نا، رئیس شہر بھی حضور کو خواب میں دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ میدان محشر قائم ہے، جنت کی طرف لوگ جا رہے ہیں، جنت میں ایک بہت بڑا محل ہے۔ حضور فرما رہے ہیں جانتا یہ محل کس کا ہے؟ رئیس شہر کہتا حضور کس کا محل ہے؟ حضور آپ مجھ سے اعراض کیوں کر رہے ہیں؟ حضور آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں تجھ کو پہچانتا ہی نہیں اور جاننا چاہتا یہ محل کس کا ہے، تو سن یہ اسی کا محل ہے، اسی مجوسی کا محل ہے۔ اس مجوسی نے میرے بیٹی کو اپنے گھر میں رکھا ہے اور اس کو اچھے کپڑے پہنائے ہیں، اچھا کھانا کھلایا ہے، یہ اس کا محل ہے۔ تو یہ رئیس شہر کہتا حضور میں مسلمان ہوں، وہ تو مجوسی ہے، اس کے لیے محل میرے لیے محل نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اقم البینۃ عندی انکا مسلمون، جو اپنے مسلمان ہونے پر کوئی دلیل پیش کر۔ رئیس شہر کہتا حضور میں دلیل پیش کروں؟ میرے پاس کوئی دلیل نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میری بیٹی سے دلیل تو مانگ رہا تھا، علوی ہونے پر دلیل دو، تیرے پاس مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اور رئیس شہر بڑا شرمندہ ہوا، صبح بیدار ہونے کے بعد اپنے سارے غلاموں کو شہر میں دوڑا دیتا ہے، جاؤ دیکھو وہ علوی خاتون کہاں ہے، جہاں بھی ہو بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تکریم کے ساتھ ان کو میرے محل میں لے کے آؤ، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہماری سردار ہیں، ہم ان کی تعظیم و تکریم کریں گے۔ غلام تلاش کر رہے ہیں اور یہ رئیس شہر بھی تلاش
تلاش کر رہا ہے، معلوم ہوا وہ علوی خاتون مجوسی کے گھر میں ہے، تو اب رئیس شہر غلاموں کی طرح اس مجوسی کے گھر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے اے مجوسی تم اس خاتون کو مجھے دے دو، بدلے میں سونے کے 1000 سکے دوں گا، سونے کے 1000 دینار دوں گا۔ تو وہ مجوسی کہتا ہے اے رئیس شہر تم 1000 نہیں لاکھوں کروڑوں سونے کے سکے دے دو، میں خاتون کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ مجوسی بڑا اصرار کرتا ہے، بڑا اصرار کرتا ہے، بڑا اصرار کرتا ہے، وہ مجوسی سے اصرار کرتا ہے۔ مجوسی نے کہا جب میں جانتا ہوں تو کہ مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہو، مجھ سے اصرار کیوں کر رہے ہو، میں جانتا ہوں۔ رئیس شہر نے کہا کیا جانتے ہو؟ مجوسی کہتا میں یہ جانتا ہوں رات میں تم نے خواب دیکھا ہے، حضور نے فرمایا ہے یہ محل مجوسی کا ہے، تم خاتون کو لینے آئے ہو تاکہ محل تمہارا ہو جائے، میں نہیں دے سکتا، اور تم مجھ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، تم سمجھتے میں مسلمان ہوں اور یہ مجوسی ہے، مجھ کو کمتر سمجھتے ہو۔ سنو جیسے یہ خاتون میرے گھر میں داخل ہوئی، ہم سارے گھر والے ان کے ہاتھوں پر توبہ کر کے دامن اسلام میں آ گئے ہیں، اور حضور نے ہم کو خواب میں فرمایا تھا اے مجوسی سن هذا القصر لك ولأهلك ولأهلك مع العلوية وأنتم من أهل الجنة۔ اے مجوسی دیکھ هذا القصر لك ولأهلك، مجوسی یہ محل جو دکھ رہا ہے یہ تیرا ہے، یہ تیرے گھر والوں کا ہے، اور تیرا کیوں ہے؟ مع العلوية، اس علوی خاتون کے خدمت کرنے کی وجہ سے یہ تیرا محل ہے، وأنتم من أهل الجنة، اور اے مجوسی تو جنتی ہے۔ ذرا اس حکایت میں غور کرے، ایک آدمی جو مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، اگر کسی نبی کے گھر والے کی ادنا سی مدد کر دیتا ہے تو حضور اس کو کتنا نوازتے ہیں، دنیا میں جیتے جی جنت دکھا دیتے ہیں، اور جنت کا سودا کرنے کے لیے سمرقند کا رئیس آتا ہے، کروڑوں سونے دینے کے لیے تیار ہے، بادشاہت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مجوسی کہتا ہے حضور کا نوکر ہو گیا ہو، محل کو نہیں بیچ سکتا، تم کچھ بھی دے دو۔ تو عاشقوں مقام چاہیے، اہل بیت کے در کی غلامی کرو، اور اہل بیت کون ہے تو سنو، صوفیاء کے امام محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ جو صوفیاء کے امام ہے، آپ فرماتے ہیں جاننا چاہیے ہو اہل بیت کون ہے تو سنو، قیامت تک جتنے سادات آئیں گے، جتنے سید صاحب لوگ آئیں گے، جتنے آل رسول ہوں گے، جتنے سادات ہوں گے، سب اہل بیت ہیں، فاطمہ کے اولاد سب اہل بیت ہیں، اور حضور نے جن کو اپنے عصر میں اہل بیت میں شامل کیا تھا وہ بھی اہل بیت ہیں، واصلہ بن اسقا اہل بیت میں سے ہے، سلمان فارسی اہل بیت میں سے ہے، حضور کی بیوی اہل بیت میں سے ہے۔ اب قیامت تک اہل بیت کون ہوں گے؟ جو سادات کرام ہیں، یہ اہل بیت ہوں گے۔ مقام چاہیے نا، ان کی خدمت کرتے رہنا، تم کو اللہ عروج عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اہل بیت مصطفیٰ، ذکر اہل بیت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اہل بیت کو ستانے والے سے حضور ناراض بھی ہوتے ہیں۔ بہت ساری حدیث ہیں، بہت قسم کی حدیثیں ہیں۔ ایک کاشف البحیرہ نام کے بڑے عالم تھے، ایک آل رسول کو پڑھاتے ہوئے مار دیتے ہیں، سید صاحب کو مار دیتے ہیں۔ خواب دیکھا حضور اس عالم سے اعراض فرما رہے ہیں، عالم سے چہرہ پھیر رہے ہیں۔ عالم نے کہا حضور آپ مجھ سے چہرہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں تضربنی وانا شفیعک یوم القیامہ، کاشف البحیرہ تو مجھ کو مار رہا ہے، تضربنی وانا شفیعک یوم القیامہ، تو مجھ کو مارتا ہے جبکہ میں تیری شفاعت کروں گا قیامت میں، تو مجھ کو مارتا ہے۔ کاشف البحیرہ کہتے حضور ہم نے آپ کو کہاں مارا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اما ضربت ولدی، کیا تو نے میرے بیٹے کو نہیں مارا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں نام، ہاں آقا ہم نے فلاں سید صاحب کو مارا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں ما وقعت ضربتہ الا علی ذراعی ھذا، اے کاشف البحیرہ اس سید صاحب کو نہیں لگا تھا، میرے کلائی پر
چوٹ لگا تھا، میری کلائی پر مار لگی تھی، اور حضور اپنے کلائی کھولتے ہیں، کاشف البحیرہ کیا دیکھتا ہے؟ حضور کی کلائی پر ورم ہے، سوجن ہے، جیسے ہڈیاں چھید دیتی ہیں، مکھیاں ڈنک مار دیتی ہیں، ایسی سوجن ہے۔ حضور اپنی کلائی کھول کے دکھاتے، کاشف البحیرہ سید صاحب کو صرف نہیں لگا تھا، ما وقعت ضربتہ الا علی ذراعی ھذا، وہ تیری مار جو ہے نا میری اس کلائی پر لگی تھی۔ تو اللہ اکبر، اے مصطفیٰ کی دیوانوں، کبھی کسی آل نبی کو ناراض مت کرنا، وہ آپ کے ساتھ رہتے ہو، آپ کے محلے میں رہتے ہو، آپ کے فرینڈ ہو، کوئی بھی ہو، اگر نسبت اس در سے ہے، اس گھر سے ہے، ان کے جسم میں خون رسول ہے، وہ لائق تعظیم ہے، واجب تعظیم ہے، ان کو اپنا سر کا تاج ماننا۔ یہی امام احمد رضا نے پیغام دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا تھا نا کہ میرے یہاں اگر اللہ کا حکم چلتا ہے اور رسول اللہ کا حکم چلتا ہے اور آل رسول کا حکم، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اعلیٰ حضرت تو آل رسول کو منانے کے لیے گھٹنوں کے بل زمین پر گھسٹتے ہوئے آل رسول کو منانے جاتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت یہ سارے عمل کر کے بتا رہے ہیں لوگوں آل رسول کا مقام بڑا اونچا ہے، ان سے الجھنا نہیں، ان کا غلام بن کے رہنا، تو اللہ تم کو کائنات کا آقا بنا دے گا، اللہ تم کو عروج عطا فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں کسی قسم کی مدن صاحب کوئی خطا غلطی واقع ہوئی ہو اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما